کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھنے اور مقبوضہ علاقے میں جاری ریاستی دہشت گردی پر بھارت کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دے۔ حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارت کی ہندوتو حکومت نے منظم طریقے سے کشمیری عوام کے سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی حقوق سلب کر کے مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی ظالمانہ فوجی کارروائیوں اور کالے قوانین کے نفاذ کا مقصد آزادی کی جائز جدوجہد کو کچلنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ، یورپی یونین اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جنگی جرائم پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے اور تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے فوری مداخلت کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو گرفتاریوں اور خوف و دہشت سے دبایا نہیں جا سکتا۔ آزادی پسندوں کی حمایت کرنے پر جموں خطے کے ڈوڈا میں 2 من گھڑت مقدمات میں 7 کشمیریوں کے خلاف فردی جرم عائد کر دی گئی ہے۔ بھارتی قابض حکام اکثر بے گناہ کشمیریوں کو نشانہ بنانے اور اپنی ظالمانہ کارروائیوں کا جواز فراہم کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں۔ دریاسنا مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت نے سری نگر کے علاقے رمبیر گڑھ میں ایک شہری محمد یونس بانی کا رہائشی مکان ضبط کر لیا۔ پولیس نے کاوڈارا سری نگر سے 2 نوجوانوں میلاد بشیر بٹ اور طیب احمد شیخ کو بے بنیاد الزامات پر گرفتار کر لیا۔ ناقدین ان اقدامات کو تحریک آزادی کو دبانے اور کشمیریوں کی جائز جدوجہد آزادی کو دبانے کے مودی حکومت کے وسیع تر ایجنڈے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ادھر پونچھ کے علاقے مینڈھر میں لوگوں نے پانی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکیں بلاک کر دیں اور گزشتہ 6 ماہ سے بند پانی کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے معاملے کو نظر انداز کرنے پر قابض حکام پر تنقید کی اور خبردار کیا ہے کہ فوری اقدامات نہ کرنے کی صورت میں وہ شدید احتجاج کریں گے۔ مقبوضہ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے طلباء نے مودی حکومت کی ریزرویشن پالیسی کے خلاف نئی دلی میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور کہا ہے کہ اس سے مقبوضہ جموں کشمیر میں اہلیت کی بنیاد پر تقرری کے نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس احتجاج کا اہتمام جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے کیا تھا۔